اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ بیٹری نہیں نماز کے سلسلے میں چند اہم مسائل بیان کیے گئے تھے. کچھ اور باتیں نماز کے سلسلے میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں کہ انشاءاللہ ہماری عملی زندگی میں اور عبادی زندگی میں نماز کے سلسلے میں توجہ مزید بڑھ جائے اور یہ عبادت جسے دین کی علامت اور دینداری کی نشانی کہا گیا ہے اور جن لوگوں کو خداوند عالم نے روئے زمین پر اقتدار اور حکومت دیا ہے ان کا سب سے پہلا کام یہ بتایا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. ہم نے جن کو روئے زمین پر اقتدار دیا ہے، حکومت دیا ہے، ان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ پہلا عمل اس لیے کہ جب ہم نے عرض کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر چیز کی شناخت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور دین اور دینداری کی نشانی اور شناخت کا ذریعہ نماز ہے. تو کسی سماج یا معاشرے میں حاکم الہی اور الہی فرما روا کی نشانی یہ ہے کہ جب اسے اقتدار ملتا ہے تو وہ نماز کے قائم کرنے پر زور دیتا ہے، اس لیے کہ نماز کا قیام دین کے برپا ہونے کی علامت اور نشانی ہے. اور اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ناخلف اور نالائق ان کی جگہ پر آ جاتا ہے تو اس کا کام بھی اس کے برخلاف ہوتا ہے کہ جس چیز کو سب سے پہلے وہ برباد کرنا چاہتا ہے اور اسے خراب کرنا چاہتا ہے وہ نماز ہی ہے. جیسا کہ سورہ مریم میں پروردگار عالم نے متعدد اور کئی نبیوں کا نام لیا، ان کے کارنامے اور ان کے جو تبلیغی سفر تھا ہدایت کا وہ سب بیان کرنے کے بعد خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نبی تھے اور ان کے سامنے جب آیات الہی کی تلاوت کی جاتی تھی تو یہ سجدے میں روتے روتے گر پڑتے تھے. اس کے بعد کی آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 59. سورہ مریم آیت نمبر 59 جس میں خداوند عالم فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. ان انبیاء کے بعد کچھ لوگ ایسے آ گئے جو نالائق تھے، ناخلف تھے. انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو انہوں نے برباد کر دیا، واتبعوا الشہوات اور خواہشات کی پیروی کی. تو الہی نمائندہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ روئے زمین پر نماز کو دین کی علامت اور پہچان اور نشانی کے طور پہ قائم کرواتا ہے اور کرتا ہے. اور اگر کوئی نالائق آ جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے نماز ہی کو نشانہ بناتا ہے اور اسے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کا نمونہ آپ بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد دیکھ سکتے ہیں کہ جو نماز نبی اکرم مبعوث برسالت ہونے سے پہلے پڑھ رہے تھے اور سب نے ان کو 23 سال تک اسلام کے اعلان کے بعد اور کلمہ توحید کے یعنی کھل کر تبلیغ کی اجازت ملنے کے بعد اور حکم ملنے کے بعد نبی اکرم نے سب کے سامنے نماز پڑھی. لیکن آج عالم اسلام میں دیکھیے گا تو نماز کی اتنی صورتیں اور شکلیں بیان کر دی گئی، بتا دی گئی ہیں
کہ جیسا لگتا ہے کہ یہ 23 سال کا عمل ہی نہیں تھا. یعنی جو دن میں نبی اکرم متعدد بار پڑھتے تھے، آج کوئی بھی اس بات پر متفق نہیں ہے مذہب اہل بیت کے علاوہ کہ یہ وہی نماز ہے جو نبی اکرم پڑھتے تھے. یہ ہوا کیسے؟ وضو بگڑ گیا، نماز بگڑ گئی، روزہ خراب ہو گیا، حج میں جو ہے وہ تبدیلیاں پیدا کر دی گئیں. یہ تمام احکام، لیکن سر فہرست نماز جو واجب نہیں تھی اسے واجب بھی کر دیا گیا. یعنی بدعت کو بھی نماز بنا کر دین میں داخل کر دیا گیا. تو یہ ایک نماز کے تئیں حاکمان. اب یہ یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا ہے پروردگار عالم نے، اقاموا الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرنا. جہاں پہ بھی قرآن مجید میں نماز کا ذکر ہوا ہے وہاں پہ اقامے کے ساتھ ذکر ہوا ہے. جیسے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو یہ پڑھنے کی بات نہیں کہ یہ نماز پڑھو، وہ ترجمہ ہم لوگ کر لیتے ہیں، لیکن قائم کس چیز کو؟ تو یہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی چیز ہے جسے انسان کھڑا کرتا ہے، اٹھاتا ہے، قائم کرتا ہے. نماز پڑھنے کی چیز نہیں ہے. یعنی اگر اسے غور کیا جائے تو یہ نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے. الصلاۃ عمود الدین، الصلاۃ عمود الدین. نماز دین کا ستون ہے. ستون کو پڑھا نہیں جاتا ہے، ستون کو قائم کیا جاتا ہے. یعنی یہ پوری دینداری کی عمارت اگر کسی چیز پر قائم ہے تو وہ نماز ہے. اب اس کو ہمیں نماز یعنی ستون کو برپا کرنا ہے، اسے کھڑا کرنا ہے. عمود کے معنی وہی ہوتا ہے جو آپ جانتے ہیں، خیمہ اور ٹینٹ سب نے دیکھا ہے. اب ٹینٹ تو دوسری طرح کا ہو گیا، لیکن پرانے زمانے کا جو ٹینٹ ہوتا تھا اس میں بیچ میں ایک لکڑی لگائی جاتی تھی تو وہ یعنی کھڑا ہوتا تھا، اور اس کے بعد اس کو اب چوکور ہوتا تو چاروں طرف سے رسی سے باندھ دیتے تھے، ورنہ عام طور سے دائرے شکل میں ہوتا تھا. تو یہ جب تک یہ ستون قائم رہتا تھا، کھڑا رہتا تھا، تب تک وہ خیمہ اور وہ ٹینٹ جو ہے وہ کھڑا رہتا تھا، ادھر گرا نہیں کہ وہ خیمہ بھی زمیں بوس ہو جاتا تھا. تو اس لیے نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے کہ اگر نماز ہے تو دین اپنی جگہ پہ قائم اور ثابت اور باقی رہے گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پہ. نماز، کچھ نمازیں ہیں جو واجب ہیں. واجب نمازیں آپ حضرات کے علم میں ہیں، لیکن چونکہ ہمیں ذرا اس سے کام ہے اس لیے ہم بیان کر دے رہے ہیں. پہلی نماز کیا ہے؟ نماز یومیہ، یعنی نماز پنجگانہ. یہ 5 نمازیں جو نماز صبح، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب اور عشاء، یہ نماز یومیہ، نماز پنجگانہ. دوسری نماز کیا ہے؟ نماز آیات. نماز آیات کب پڑھی جاتی ہے؟ ہاں، جب چاند گہن، سورج گہن، یا زلزلہ آئے، یا ایسی آندھی چلے جو چلنے والی ہے، ابھی چلے گی تب عام آئے گا، ابھی نہیں چل رہی ہے، جس سے لوگ ڈر جائیں اور خوف زدہ ہو جائیں، تو اس کے بعد بھی نماز آیات واجب ہوتی ہے. آیت کے معنی ہوتے ہیں نشانی کے، آیات اسی کی جمع ہے. تو یہ کس چیز کی نشانی کہا گیا انہیں؟ یہ جو چاند گہن ہے، سورج گہن ہے، زلزلہ ہے، آندھیاں ہیں، انہیں کہا گیا ہے نشانی. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ خدا کی نشانی ہے. ہاں، اس کو کہا گیا ہے قیامت کی نشانی. یہ قیامت کی علامت اور نشانی ہے کہ قیامت میں بھی یہی ہوگا. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت. وہ آیتیں جو سورہ کس سورہ کی ہے جی؟ ہمارے ذہن سے بھی نام نکل گیا. سورہ تکویر. اذا الشمس کورت، سورہ تکویر، اس کی آیتیں ہیں. تو زمین میں زلزلہ آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. آندھیوں کا بھی ذکر ہے. تو یہ نشانی ہے قیامت کی.
تو انسان خوف زدہ ہوتا ہے، تو یہ نماز کہی گئی کہ نماز پڑھو، تمہیں خوف سے نجات ملے گی، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان پریشان ہے، گھبرایا ہوا ہے کہیں قیامت نہ آ جائے، لہذا نماز کا حکم دیا گیا، نماز آیات پڑھو، تو یہ نماز آیات واجب ہے۔ تیسری نماز کیا ہے؟ نماز میت۔ نماز میت واجب ہے، جو آپ حضرات کے علم میں ہے۔ نماز آیات اور نماز میت میں فرق ہے کہ نماز آیات جس علاقے میں وہ نشانیاں جس شہر یا ملک میں واقع ہوئی ہیں، اس ملک والوں پہ سب پہ فرداً ایک ایک آدمی پر واجب ہے، ہمارے پڑھ لینے سے کسی دوسرے کی گردن سے وہ اترنے والی نہیں ہے۔ لیکن نماز میت وہ ہے کہ اگر 2-4 آدمی یا ایک آدمی بھی صحیح طریقے سے نماز میت پڑھ لے تو پورے محلے والوں سے، جن لوگوں کو اطلاع تھی کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی نماز جنازہ ہونی ہے، اگر ایک آدمی نے بھی پڑھ لی تو وہ نماز جنازہ اس کی ہو گئی، بقیہ سے ساقط ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی تو کیا ہوگا؟ جی ہاں، تو سب گنہگار شمار کیے جائیں گے۔ اس طرح کے واجب کو کہتے ہیں واجب کفائی، سب پہ واجب ہے ابتداءً، لیکن اگر کسی ایک نے وہ کام بڑھ کر انجام دے دیا تو دوسروں کی گردن سے ساقط ہو جائے گا، جس نے انجام دیا اس کو ثواب ملے گا، جس نے انجام نہیں دیا اسے ثواب نہیں ملے گا اور سزا بھی نہیں ملے گی۔ چوتھی نماز کیا ہے؟ نماز طواف واجب۔ ہر طواف کی نماز واجب نہیں ہے، صرف طواف واجب، مستحب بھی طواف کر رہا ہے انسان تو اس کی نماز طواف واجب نہیں ہے۔ طواف واجب سے حج میں گئے اس وقت جو لوگ عمرے میں، تو ان کے اوپر نماز طواف خانہ کعبہ پڑھنی واجب ہے۔ ایک اور نماز ہے جسے نماز قضاء والد، اور اس کے بعد آغا سیستانی حفظہ اللہ کے یہاں صرف باپ کی قضا نمازیں بیٹے کے اوپر واجب ہے، بڑے بیٹے کے اوپر صرف باپ کی۔ ماں کی نمازیں ان کے نزدیک واجب نہیں ہیں، یعنی ماں کی اگر قضا نماز ہو گئی ہے تو آغا سیستانی کے نزدیک ان کی قضا نمازیں بیٹے کے اوپر واجب نہیں ہیں، لیکن آغا خامنئی کے یہاں اور دیگر چند مراجع ہیں جن کے آغا مکارم کے یہاں بھی ہے کہ ماں کی بھی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں۔ تو یہ 5ویں نماز ہو گئی۔ چھٹی نماز کیا ہے؟ نماز اجارہ، اجارے کی نماز، اجارے کی یعنی جو پیسے دے کے پڑھوائی جاتی ہے۔ بڑے بیٹے پہ نماز واجب تھی، وہ نہیں پڑھ سکتا ہے اپنی مصروفیت اور مشغولیت کی وجہ سے، اگر وہ کسی کو پیسہ دے کے باپ کی نماز پڑھوائے تو وہ یعنی جو پیسہ لے رہا ہے پڑھنے کے لیے اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے وہ نماز۔ اور 7ویں نماز ہے وہ نماز جو نذر، عہد اور قسم کی وجہ سے انسان کی گردن پر آ جاتی ہے۔ نذر کی ہے، ہمارا کوئی کام ہو جائے گا، بیمار کو شفا مل جائے گی، امتحان میں پاس ہو جائیں گے، فلاں نیک کام انجام پا جائے گا، تو ہم 2 رکعت 10 رکعت 5 رکعت حالانکہ نہیں ہوگی، وہ ترکیب ہونی چاہیے جو رائج ہے، 6 رکعت ہوگی، 10 رکعت ہوگی، 12 رکعت ہوگی، اس طرح سے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز واجب ہو جائے گی۔ یا نماز شب کی نیت کر لے کہ ہمارا فلاں کام ہو گیا تو 1 مہینے تک روزانہ نماز شب پڑھیں گے بغیر قضا کیے ہوئے، رات میں اٹھیں گے، الارم لگا کے سوئیں گے، گھر والوں سے کہہ دیں گے اگر نہ اٹھ پائیں تو کیا کیجئے گا؟ پانی ڈال کے جگا دیجئے گا، تاکہ یہ قضا نہ ہونے پائے۔ اب وہ کام ہو گیا تو پھر پروردگار عالم کے لیے اس نماز کو پڑھنا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، یہ جو عرض کیا گیا زیادہ تر مراجع کرام یہ فرماتے ہیں کہ باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہے، ماں کا ذکر کم لوگ کرتے ہیں، تو کیا ماں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اس سے یا ہماری ذمہ داری کم ہو جاتی ہے؟
ہاں، یا ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ جس کے لیے نہیں کہا گیا ہے اس کے لیے تو بدرجہ اولا پڑھنا ہے، جس کے لیے کہہ دیا گیا ہے اس کی تو پڑھنا ہی ہے۔ تو یہاں پر پھر انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دیکھے کس قدر اپنی ماں کی زحمتوں کو پیش نظر رکھتا ہے، اور ان زحمتوں کا کسی حد تک مکمل تو کوئی جبران کر ہی نہیں سکتا ہے، بدلہ دے ہی نہیں سکتا ہے ماں باپ کی زحمتوں، ماں کی خاص طور سے زحمتوں کا، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا تھا جو آپ کی خدمت میں آیا تھا کہ ہم اپنی ماں کو جو ہے وہ نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کو ایک کھانا بھی کھلاتے ہیں، سب کچھ، کیا ہم نے ان کی جو زحمتیں انہوں نے ہمارے لیے اٹھائی تھیں ہم نے اس کو پورا کر دیا؟ تو امام نے فرمایا کہ ایک دن کی بھی زحمت جب انہوں نے تمہیں کوکھ میں رکھا تھا تو وہ بھی تم نے ابھی تک انجام اس کا بھی بدلہ نہیں دے پائے ہو۔ تو یہ ماں کی نماز کے لیے شریعت نے واجب نہیں قرار دیا، اب ہمارے اوپر چھوڑ دیا اور بتا دیا ہے ہم کو کہ ان کی گردن پہ نماز ہے تو اس کی جواب دہی بھی ان کے اوپر ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا، ان کو اس پہ سزا بھی مل سکتی ہے، اور اگر ہم ان کی نمازیں بجا لائیں، پڑھ لیں، تو ان کے سزا میں کمی ہو جائے گی، یا عذاب کو ان سے برطرف کر لیا جائے گا، یا ان سے ایک واجب ان کا ادا ہو جائے گا، وہ نجات پا جائیں گے، یہ بھی بتا دیا گیا ہے ہم کو، اور اختیار دے دیا گیا ہے۔ ماں کی اتنی عظمت اور فضیلت ہے کہ قرآن مجید نے 2 مقام پر، ایک سورہ مبارکہ لقمان میں اور ایک سورہ مبارکہ احقاف میں، ماں باپ دونوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے، ان کا شکر ادا کیا جائے، لیکن جب زحمتوں کے ذکر کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ پروردگار عالم نے باپ کی زحمتوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے، ماں کی زحمتوں کا ذکر کیا ہے۔ آیت لکھیں گے نہیں آپ حضرات، اس کا حوالہ لکھ لیجئے، ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں، آپ لوگ خود مطالعہ کر لیجئے گا، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف ہے آیت نمبر 15۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 15۔ سورہ لقمان میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اب یہاں پہ کیا کرنا ہے بھی بعد میں بیان کرے گا، بیچ میں ماں کی زحمتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ حملتہ امہ وہنًا علی وہنٍ، یعنی ماں نے بہت ہی زحمتوں میں اور مشقتوں میں رہ کر اس کو حمل کیا، اٹھایا، اپنی کوکھ میں رکھا، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اسے 2 سال تک جو ہے اپنا خون جگر پلایا۔ اب یہ حکم دیا ہے انسان کو ہم نے والدین کے سلسلے میں کہ ان اشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور تم سب کی بات گشت بھی ہماری جانب ہے۔ وہاں پہ آؤ گے تب بتائیں گے کہ اگر ہمارے حکم پہ عمل کیا تو ثواب دیں گے، نہیں عمل کیا تو پھر سزا دیں گے۔ یہ ایک آیت ہو گئی، تو یہاں پہ ماں کی زحمتوں کا ذکر کیا۔ دوسری آیت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ احسان وہ اردو والا نہیں ہے، یہ نیکوکاری والا ہے، نیکی کرے۔ ماں کی زحمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، کہ اس کو حمل کیا، کوکھ میں رکھا، وہ بھی نہایت ہی یعنی مصیبت اور مشقت میں، اور اس کو جب جنا اور ولادت اس کی ہوئی تو وہ بھی پریشانی کا زمانہ تھا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور یہ پورے حمل اور شیردہی کی مدت جو ہے وہ 30 مہینے تھی، یعنی 30 مہینے ماں نے مسلسل زحمتیں برداشت کی ہیں۔ اب یہاں پر یہ تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ماں کا ایک حق ہے جو انسان کی گردن پہ ہوتا ہے، جسے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ محمد، امام کا ایک رسالہ ہے
یعنی تحریر امام کی جسے کہا جاتا ہے رسالۃ الحقوق. اس میں مختلف انسانوں مختلف چیزوں کے حقوق بیان کیے ہیں. آپ اسے سرچ کیجئے گا موبائل وغیرہ میں ڈھونڈیے, کتاب بھی ہے, بتایا تھا اس دن شاید آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا ہم نے. تو اس میں باپ کی بھی باپ کے حق کو بھی بیان کیا ہے, ماں کے بھی حق کو بیان کیا ہے. میں ماں کے حق کو یہاں پہ بیان کر دے رہا ہوں, بقیہ جو آپ حضرات بعد میں پڑھ لیجئے گا, مطالعہ کر لیجئے گا, ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کے کام آئے, ہم لوگ اس پہ عمل بھی کریں. وَأَمَّا حَقُّ أُمِّكَ, تمہاری ماں کا حق تمہاری گردن پہ یہ ہے کہ أَن تَعْلَمَ أَنَّهَا حَمَلَتْكَ حَيْثُ لَا يَحْمِلُ أَحَدٌ أَحَدًا, کہ ماں نے تمہیں اس طرح سے حمل کیا ہے, اٹھایا, اپنے کوکھ میں رکھا ہے کہ کوئی کسی کو اس طرح سے نہیں رکھتا ہے. وَأَطْعَمَتْكَ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا, اور ماں نے تمہیں اپنا خون جگر پلایا ہے, مَا لَا يُطْعِمُ أَحَدٌ أَحَدًا, جو کسی دوسرے کو کوئی نہیں پلاتا اور کھلاتا ہے. وَوَقَتْكَ بِجَمِيعِ جَوَارِحِهَا, اور ماں نے اپنے پورے وجود کے ساتھ تمہاری حفاظت کی ہے. کس کے ساتھ؟ اپنے پورے وجود کے ساتھ تمہیں اس نے محفوظ رکھا ہے دنیا کے حادثات اور مصیبتوں سے. وَلَمْ تُبَالِ أَن تَجُوعَ وَتُطْعِمَكَ, اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ بھوکی رہے اور تمہیں کھلائے. وَتَعْطَشَ وَتَسْقِيكَ, وہ خود پیاسی رہے اور تمہیں پانی پلائے. وَتَعْرَى وَتَكْسُوكَ, وہ خود جو ہے وہ بے لباس رہے اور تمہیں کیا کرے, لباس پہنائے. وَتُزَحِّي وَتُزِلُّكَ, خود دھوپ میں رہے اور تمہیں سائے میں رکھے. وَتَهْجُرَ النَّوْمَ لِأَجْلِكَ, اور نیند جو ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے اس کو چھوڑ دے اور تمہیں کیا کرے, تمہاری خاطر وہ اپنی نیند کو بھی بالائے طاق رکھ دے. کہ جہاں پر کوئی نہیں, نیند ایسی چیز ہوتی ہے کہ کوئی کسی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ماں کا جگر ہوتا ہے جو نیند کو بھی قربان کر دیتی ہے. وَوَقَتْكَ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ لِتَكُونَ لَهَا, اور یہ تمہیں سردی اور گرمی سے بچاتی ہے تاکہ تم اس کے لیے محفوظ رہو, باقی رہو, تمہارا وجود اس کے لیے ہو. اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تُطِيقُ شُكْرَهَا, تم اپنی ماں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے ہو, تمہارے اندر اتنی طاقت اور قوت پائی نہیں جاتی ہے کہ تم ماں کی زحمتوں کا شکر ادا کرو. إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ, مگر یہ کہ خدا کی مدد تمہارے شامل حال ہو اور اس کی توفیق تمہیں مل جائے. یعنی اب ماں کا شکر بھی اگر ادا کرنا ہے تو انسان کو اللہ سے مدد حاصل کرنی چاہیے کہ خدایا ہماری مدد فرما, ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کا شکر ادا کریں. جیسے کہ جناب سلیمان کی یہ دعا بھی تھی کہ جناب سلیمان نے کہا رب اوزعنی ان اشکر, کہ خدایا مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر سکوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پہ. صحیفہ سجادیہ جو بظاہر دعاؤں کا مجموعہ ہے, لیکن یہ تعلیمات امام سجاد علیہ السلام ہیں جو دعا کی شکل میں ہمارے سپرد کی گئی ہیں. اسی میں سے دعا نمبر 24 اور دعا نمبر 25 ہے. دعا نمبر 24 ہے اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے, والدین کے لیے. اولاد اگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں والدین کے لیے دعا کرنی چاہے تو وہ کس طرح سے, کس انداز میں اور کن چیزوں کی خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرے. 25ویں دعا ہے والدین کی دعا اولاد کے لیے. اب یہ ظاہراً دعا کی شکل میں ہے, لیکن یہاں پہ اولاد کی بھی ذمہ داریوں کو بتایا گیا ہے اور ماں باپ کی بھی ذمہ داریوں کو ان دونوں دعاؤں میں بتایا گیا ہے کہ ہم اولاد ہونے کے عنوان سے ہماری گردن پہ ماں باپ کے کیا فرائض ہیں, یعنی ان کے کیا حقوق آتے ہیں, اور اسی طرح سے ایک ماں باپ ہونے کے لحاظ سے ہماری گردن پہ اولاد کے سلسلے میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں, ان کا بھی ہمیں خیال اور پاس رکھنا چاہیے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پہ. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بار بار صلوات ہم اس لیے پڑھوا دے رہے ہیں, آپ یہ نہ سمجھیے کہ مجلس ہو رہی ہے, ہاں, لیکن یہ امام سجاد علیہ السلام کی سنت ہے. جب آپ صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کریں گی تو آپ وہاں ملاحظہ فرمائیں گے کہ امام ہر چند فقرے کے بعد کیا کرتے ہیں,
اللہم صلی علی محمد و آلہ. یہ صلوات بار بار صلوات کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام کو دنیا بھولنے نہ پائے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وسیلہ ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، پروردگار کی بارگاہ میں اس کی دعا رد نہ ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، صلوات پڑھنا چاہیے. کب کب؟ ہاں، دعا سے پہلے اور دعا کے بعد. کیوں؟ ہاں نہیں، دعا قبول تو ہے، لیکن یہ پڑھے کیوں؟ یہ صلوات کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے یہ وہ دعا ہے جو رد نہیں ہوتی ہے، یہ وہ دعا ہے جو رد نہیں ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے. تو پروردگار، روایت میں ہے، پروردگار کو حیا محسوس ہوتی ہے کہ وہ آگے اور پیچھے کی دعاؤں کو تو قبول کر لے اور بیچ کی دعا کو چھوڑ دے. یہ نہیں کر سکتا ہے کہ صلوات دونوں طرف کی قبول کر لے اور بیچ میں جو انسان مانگ رہا ہے اسے پروردگار عالم چھوڑ دے. لہذا ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جی، اب مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مستحبی نمازیں. مستحب نماز پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو واجب نماز کو پڑھنے کا طریقہ ہے، لیکن اس میں مستحب نماز میں سورہ حمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے، مثلا دیر سے اٹھا ہے، نماز شب قضا ہونے والی ہے، اور اگر وہ پورے تمام سوروں کے ساتھ پڑھے گا تو نماز جو ہے وقت سے آگے نکل جائے گی، ابھی موڈ نہیں ہے اس کا، بھی کم ہی میں کام چلانا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ صرف سورہ حمد پہ اکتفا کرے. مستحبی نماز میں حمد کے بعد والا سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے، نماز مستحبی. سورہ واجب نہیں ہے، یعنی واجب تو ویسے بھی نہیں ہے، نماز ہی واجب نہیں ہے تو سورہ کیا واجب ہوگا؟ لہذا اس کو کہہ دیتے ہیں لازم اور ضروری نہیں. ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے نماز مستحب. لیکن کچھ نمازیں ہیں کہ ان کی ترکیب ہے اور ترتیب ہے جس میں بعد کے سورے کو رکھا گیا ہے، جیسے وہاں پہ پڑھنا ضروری ہے. جیسے نماز وحشت ہے. نماز وحشت کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں، اگر کوئی نماز وحشت کو نماز وحشت کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو پھر اس میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد کیا کرنا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھنا ہے. تو یہ اسی ترکیب سے پڑھے گا. اگر نماز وحشت کی اور ہدیہ میت کی نیت کر رہا ہے تو اسے جو ترتیب بتائی گئی ہے ویسے پڑھے گا. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا ہے، بس مردے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو وہاں پہ پھر وہ نماز وحشت کی نیت نہیں کر سکتا ہے. وہ کہے گا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں فلاں کے ایصال ثواب کے لیے، اس کو ثواب پہنچانے کے لیے، تو وہ وہاں پہ جیسے چاہے گا پڑھ لے گا، حمد کے بغیر، سورے کے بغیر پڑھ سکتا ہے. یا کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں کچھ آیتیں پڑھنی ہیں، جیسے نماز غفیلہ ہے جو نماز مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، تو ہر رکعت میں جو ہے وہ 2 آیتیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، ان کے بغیر نماز غفیلہ نہیں پڑھ سکتا ہے. وہاں پہ اس کی نیت اسے کرنی پڑے گی نماز غفیلہ کی، تو وہ ان آیتوں کی تلاوت ضرور کرے گا. یا نماز جعفر طیار ہے، اس میں بھی خاص طریقہ ہے اس کا، اس طریقے کا خیال رکھے بغیر اس نیت سے کوئی دوسری نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. رکوع اور سجدے کا ذکر، یہ کیا ہے؟ واجب ہے نا. رکوع اور سجدے میں انسان کیا پڑھتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے. کس میں؟ سجدے میں. اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ یہ پڑھتا ہے رکوع میں. کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حرکت کی حالت میں، یعنی ابھی رکوع میں جا رہا ہے اور ذکر شروع کر دیا ہے، اس نے ابھی مکمل طریقے سے رکوع میں نہیں پہنچ پایا ہے اور ذکر رکوع شروع کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں جان بوجھ